Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 में एनिमल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन। In order to better understand such a large number of organisms, it is necessary to arrange them in groups. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ نمبر آف آرگنزم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی جو آرگنزمس ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ڈفرینٹ گروپس میں، تاکہ ان کو صحیح سے سمجھا جا سکے یا پھر ان کی اسٹڈی جو ہے وہ ایزیلی کی جا سکے۔ This arrangement patterns a great deal of information in an orderly way. اور ان کو جو ہے ان کی جو ارینجمنٹ جو ہے ایک اسپیسیفک طریقے سے کی جاتی ہے اور ان کے جو ڈفرینٹ انفارمیشنز ہیں ان کو یہاں پہ ایکسپلین کیا جاتا ہے اور ایک ترتیب اس کو دی جاتی ہے۔ In the traditional two-kingdom system of classification, the multicellular animals were referred to as metazoa to distinguish them from one-celled protozoa. جو ٹریڈیشنل جو کلاسیفیکیشن کا جو سسٹم تھا اس میں یہ تھا کہ جو ملٹی سیلر آرگنزم جو ہیں ان کو ریفر کیا جاتا تھا میٹازوا سے، اور جو کہ ڈفرینٹ ہوتے تھے سنگل سیلڈ آرگنزم جن کو پروٹوزوا کہا جاتا تھا ان سے۔ In modern five kingdom classification scheme, the protozoa belongs to kingdom Protoctista, whereas the true animals are placed in kingdom Animalia. اب پہلے یہی کیا جاتا تھا کہ جو انیملس ہیں ان کو بھی اسی کنگڈم میں رکھا جاتا تھا، لیکن جو ماڈرن جو 5 کنگڈم سسٹم اسکیم جو اپلائی کیا گیا یا پھر جو ماڈرن 5 کنگڈم سسٹم جو بنایا گیا، اس میں جو کنگڈم پروٹوزوا سے تعلق رکھنے والے تمام جو آرگنزمس ہیں ان کو پروٹوکٹسٹا کا نام دیا گیا اس کنگڈم کو، جبکہ جو ٹرو اینیملس جو ہوتے ہیں ان کو کنگڈم اینیملیا میں یعنی ان کو کسی الگ گروپ میں رکھا گیا، یعنی کنگڈم جو اینیملس ہوتے ہیں ان کو الگ سے کنگڈم اینیملیا میں رکھا گیا۔ A true animal is now defined as a eukaryotic multicellular heterotrophic ingestive mode of feeding organism which are diploid and development from an embryo formed by the fusion of two different haploid gametes, a larger egg and a smaller sperm. اگر ایک اینیمل کو جو ہے ہم ایکسپلین کریں یا پھر اس کو ڈیفائن کریں تو اس کو بریفلی ہم ڈیفائن اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں۔ ایک اینیمل میں جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوکیریوٹک ہوگا، ملٹی سیلر ہوگا، ہیٹروٹروفک ہوگا، اور ہیٹروٹروفک میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے جو موڈ آف نیوٹریشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انجسٹو ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ایبزارپٹیو ہوتا ہے۔ تو جو اینیملس ہیں ان کا موڈ آف نیوٹریشن جو ہے وہ انجسٹو موڈ آف نیوٹریشن یا انجسٹو موڈ آف فیڈنگ اس کا ہوگا۔ آرگنزم جو ہیں ڈپلائڈ ہوں گے اور یہ ایمبریو سے ڈیولپ ہوں گے، جو کہ دو ڈفرینٹ ہیپلائڈ گیمیٹس کے فیوژن کے نتیجے میں بنے گا، اور پھر جو لارجر جو ہے وہ فیمیل ایگ ہوگا جبکہ اسمالر جو ہیں وہ اسپم ہوگا۔ ان دونوں کے نتیجے میں، ان دونوں کے فیوژن کے نتیجے میں ایمبریو ڈیولپ ہوگا، ایمبریو سے جو ہے ایک آرگنزم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ Most of animals are motile, a few however are sessile. کچھ اینیمل جو ہیں وہ موٹائل ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سیسائل ہوتے ہیں، یعنی ان میں موومنٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں ہوتی، یعنی تیزی سے وہ موو نہیں کر سکتے۔ The kingdom Animalia is divided into 33 groups called phyla, out of which we will deal with only 9 major ones. جو کنگڈم انیملیا ہے اس میں اس کو تقریباً 33 گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے جن کو فائلا کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہم جو ہیں کچھ 9 ان کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں 9 فائلاز کو ہم ڈسکس کریں گے، بیکاز آپ کے کورس میں جو ہے یہی 9 فائلاز جو ہیں وہ انکلوڈ کیے گئے ہیں۔ Each of these groups include a sufficient number of species and individuals which play an important role in ecological community. اب ہر گروپ میں جو ہے sufficient نمبر میں جو ہے اسپیشیز موجود ہوتی ہے اور ہر انڈیویجول کا جو ہے ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایکولوجیکل جو کمیونٹی ہوتی ہے اس میں، یعنی اپنے انوائرمنٹ میں جو ہے اپنے ارد گرد اس کا کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ رول ضرور ہوتا ہے۔ These major phyla are Porifera, Nidaria، جس کو Cnidaria بھی کہتے ہیں اور Nidaria بھی کہتے ہیں، لیکن موسٹلی اس کو Nidaria جو ہے وہ پروننس کیا جاتا ہے۔ Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata and Chordata.
یہ 9 جو فائلہ جو ہیں آج ہم اس چیپٹر میں جو ہیں، اس چیپٹر میں ہم باری باری یہ جو 9 فائلات ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. Rest of the group are called minor phyla. باقی جو گروپس ہیں ان کو minor phyla کہا جاتا ہے. This classification or grouping of animals is called taxonomy or systematic. یعنی کلاسیفیکیشن اور جو گروپنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے جو اینیملز کی، اس کو کہا جاتا ہے ٹیکزونومی یا پھر سسٹمیٹک. ٹیکزونومی میں اور سسٹمیٹک میں یہی کیا جاتا ہے کہ جو ڈفرینٹ آرگنیزمس ہوتے ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہو چاہے وہ اینیملس ہو، ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ان کی سملرٹیز کی بیس پہ، ان کے ڈس سملرٹیز کے بیس پہ ڈفرینٹ گروپس میں، اور اسی کو کہا جاتا ہے، اس کی اسٹڈی کو یا پھر یہ جو کلاسیفیکیشن کے جو عمل کو جو ہے ٹیکزونومی یا پھر سسٹمیٹک کہا جاتا ہے. It is carried out primarily on the basis of their evolutionary relationship. ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا یا ایک دوسرے سے الگ رکھنا جو ہے اس بیس پہ کیا جاتا ہے کہ ان کی ایولیوشنری جو لائن ہے وہ کہاں سے چلتی آ رہی ہے، کہ ایولیوشن میں جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ریلیشن شپ جو ہے پہلے سے ہے یا نہیں ہے، یہ کس طرح کے آرگنیزم سے کب یہ ایوالو ہوئے ہیں. Clue to these relationships are found in the comparative study of their morphology. سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی مورفولوجی جو ہے وہ کس طرح کی ہے، یعنی وہ دکھنے میں کس طرح کی، ان کی جو فزیکل اپیرنس جو ہے وہ کس طرح کی ہے. سیکنڈ ون از دیئر انٹرنل آرکیٹیکچر وچ انکلوڈز دیئر سیلولر آرگنائزیشن، سیمیٹری اینڈ ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ پیٹرن آف دیئر سیلوم اینڈ بلاسٹوسپور. اب جو ہے سیکنڈ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا جو انٹرنل اسٹرکچر جو ہے وہ کس طرح کا ہے، ان کی سیلولر آرگنائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اس کی سیمیٹری جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس میں جو ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ پیٹرن جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اور اس میں جو ہے ان کے ایمبریولوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیٹرن میں جو ہے سیلوم اور بلاسٹوسپور کو دیکھا جاتا ہے. The structure of DNA and the study of their comparative biochemistry and physiology also help in their interesting their relationship. ان کی جو ڈی این اے کا اسٹرکچر ہے اور اس کی اسٹڈی کو جو ہے اسٹڈی کے ذریعے جو ہے اس کی بایو کیمسٹری کے ذریعے، اس کی فزیولوجی کے ذریعے جو ہے یہ ایزی ہوتا ہے کہ ان آرگنیزمس کو جو ہے ان کے ریلیشن شپس کا پتہ چلایا جا سکے اور ان کو آسانی سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے اس طرح. اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ آرگنیزم جو ہے وہ ایوالو ہوئے ہیں پروٹوکٹس سے. تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ پروٹوکٹس بنے. پروٹوکٹس کے بعد جو ہے اس میں 3 طرح کے ڈفرینٹ گروپ آف آرگنیزم یہاں سے ایوالو ہوئے ہیں. ایک نیڈیرین جو گروپ آف آرگنیزم ہے وہ وہاں سے ایوالو ہوئے، اور ایسلومیٹ اینسیسٹرل جو آرگنیزمس ہیں وہ وہاں سے ایوالو ہوئے، اور پھر اسپنجی جو ہے وہ ایرائز ہو گئی. یہ 3 جو گروپ آف آرگنیزمس تھے ڈفرینٹ طرح کے، وہ جو اینسیسٹرل پروٹوکٹسٹ ہیں ان سے ایوالو ہوئے ہیں. اب جو ایسلومیٹ اینسیسٹرل جو آرگنیزمس ہوتے ہیں ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ایسلومیٹ، سیڈوسلومیٹ اور سیلومیٹ جو آرگنیزمس ہیں وہ وہاں سے ایوالو ہوئے. یعنی ان میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی کہ کچھ میں جو ہے سیلوم نہیں پایا جاتا تھا، کچھ میں پایا جاتا تھا، لیکن کچھ میں جو ہے ٹرو سیلوم نہیں پایا جاتا تھا. تو اس طرح سے ان کو نام دیا گیا سیڈوسلومیٹ، سیلومیٹ اور ایسلومیٹ کا. پھر جو سیلومیٹ ہے وہ فردر 2 طرح کے اور گروپ آف آرگنیزم میں یہ ڈیوائڈ ہو گیا، یا پھر ان سے ڈفرینٹ طرح کے آرگنیزم جو ہے وہ ایوالو ہوئے. کوارڈریٹس اور سیلومیٹ میں سے ایک تو کوارڈریٹس، دوسرا جو ہے مولسکا جو ہے وہ اسی سے ایوالو ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوارڈریٹس میں سب سے پہلے ان میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ایکائنوڈرمس ہیں وہ بھی اسی سے ایوالو ہوئے ہیں. فشز، اور فشز کے بعد ایمفیبینز بنے، ایمفیبینز کے بعد ریپٹائلز بنے، ریپٹائلز کے بعد جو ہیں برڈس، اور پھر اور یہ جو فشز جو ہیں ان کے بعد یہ میملز بھی ایرائز ہو گئے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں آرتھروپوڈس میں، تو آرتھروپوڈس میں جو ہے مولسک جو ہے، مولسکا کے جو آرگنیزم جو ہے وہ ایوالو ہوئے، ان کے بعد جو ہے اینیلیڈس جو ہے وہ ایوالو ہوئے. اس کے بعد یہاں سے جو ہے باقی جو آرتھروپوڈس کے جو آرگنیزمس ہیں، باقی سارے انسیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ ایرائز ہو گئے یا پھر یہ ایوالو ہوئے یہاں سے. ڈیولپمنٹل پیٹرنس. An animal starts its life as a zygote, which is a diploid cell formed as a result of fertilization.
جو اینیملس ہیں وہ اپنی لائف سٹارٹ کرتے ہیں، یا پھر اینیملس کی جو لائف ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے زائگوٹ سے، جو کہ ایک ڈپلائڈ سیل ہوتا ہے، اور یہ زائگوٹ جو ہے فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں بنتا ہے. It develops by means of sequence of mitotic division called cleavage into a multicellular structure. First a solid ball of cell, the morula, and then a hollow ball of cell, the blastula. پھر یہ جو زائگوٹ ہے اس میں مائٹوٹک ڈویژن ہوتی ہے، یہ ڈیوائڈ ہوتا رہتا ہے ہوتا ہے اور جس کو کلیویج کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ملٹی سیلر اسٹرکچر میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو ایک سالڈ بال بن جاتی ہے سیلز کی، جس کو مورولا کہا جاتا ہے، اور پھر وہ ہولو ہو جاتا ہے، وہ بال جو ہیں ہولو ہو جاتی ہیں، جس کو بلاسٹولا کہا جاتا ہے. In most of the animals, the blastula invaginate. کچھ جو اینیملز ہوتے ہیں ان میں بلاسٹولا جو ہے وہ انویجنیٹ ہوتا ہے، یعنی یہ فولڈ ہوتا ہے انورڈ. ایٹ دا پوائنٹ ٹو فرام گیسٹرولا، یعنی وہ پوائنٹ جہاں سے گیسٹرولا جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ فولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہیز اے ہولو سیک ہیونگ این اوپننگ کال بلاسٹوسپور، اور پھر اس میں جو ہے ایک ہولوسپور وہاں پہ ہوتا ہے جس کو بلاسٹوپور کہا جاتا ہے. Further development and movement of cell produce a hollow digestive system called an enteron. اور پھر یہ جو فردر جو موومنٹ آف سیل کی وجہ سے جو ہے ایک ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ بن جاتا ہے، ہولو ڈائجسٹیو سسٹم وہاں پہ بن جاتا ہے جس کو انٹیرون کہا جاتا ہے. If it is open at one end only and a gut if it has developed a second opening. پھر اس میں جو ہے ایک فرسٹ اوپننگ جس میں بنتی ہیں، یہ اوپن ہو جاتا ہے ایک سائڈ سے، اور جبکہ دوسری سائڈ سے جو ہے اس کا ایک اور اوپننگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ تمام لیونگ آرگنزمس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے 2 طرح کی اوپننگس ہوتی ہے. ایک تو وہاں سے ایک فرسٹ اوپننگ جو ہے وہاں سے انجسٹ کیا جاتا ہے فوڈ کو، اور جو سیکنڈ اوپننگ جو ہوتی ہے وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے ویسٹ مٹیریل کو. تو جو ڈیولپمنٹل جو پیٹرن ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو فردر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے سیل کی موومنٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ہولو ڈائجسٹیو سسٹم وہاں پہ بنتا ہے جس کو انٹیرون کہا جاتا ہے. اور اگر یہ ایک پوائنٹ سے وہاں کھل جائے، ایک اینڈ سے یہ کھل جائے تو اس کو اور ایک گٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ، جو کہ اس کی سیکنڈ اوپننگ ہوتی ہے. ایک اوپننگ جو ہے اس کو جو ہے ایز اے ماؤتھ کے طور پر کام کرے گا، جو سیکنڈ اوپننگ ہے وہاں سے ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ ریموو ہو جائیں گے. The detail of further embryonic development differ widely from phylum to phylum but are fairly constant within each phylum. یہ جو ڈیٹیل ہے ڈیولپمنٹ کی، ایمبریونک ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ فائلمس میں. یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اینیملس کی، ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ فائلمس ہوتے ہیں تو ہر فائلم میں جو ہے یہ ڈفرینٹ طرح کی ہوگی، لیکن ان کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے سب میں. Such developmental detail provide very important criteria for determining relationship between the phyla. اور یہی جو ڈیولپمنٹل جو پیٹرن ہوتا ہے ایمبریو کا، یہ ایک پوائنٹ مہیا کرتا ہے، ایک ڈیٹیل یہ مہیا کر لیتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان آرگنیزمس کا آپس میں ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہے. Cellular organization. All the animals are multicellular and their cells are eukaryotic. تمام اینیمل جو ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، یہ بہت سارے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں جس میں ٹریلینز میں یا پھر بلینز میں سیلز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کے جو سیلز ہیں وہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں. ان میں ٹرو نیوکلیس پایا جاتا ہے، ویل باؤنڈیڈ نیوکلیس جو ہے ان میں پایا جاتا ہے. These cells are joined together into tissues, tissues into organ and organs into organ system. اور یہ سیلز جو ہے آپس میں ملتے ہیں تو ٹیشوز بناتے ہیں، ٹیشوز آپس میں ملتے ہیں تو آرگن بناتے ہیں، اور آرگنز جب آپس میں مل کے کام کرے تو آرگن سسٹم بن جاتا ہے. پھر اس طرح سے ایک پوری آرگنزم کی جو باڈی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. One phylum Porifera is grouped in a separate subkingdom Parazoa because its members lack a proper tissue organization. ایک فائلم جو ہے پوریفیرا، اس کو گروپ کیا جاتا ہے، اس کو ایک الگ گروپ بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کو ایک سپریٹ سب کنگڈم میں رکھا گیا ہے جس کا نام جو ہے پیرازوا ہے، کیونکہ اس ممبر میں جتنے بھی آرگنزم موجود ہوتے ہیں ان میں کوئی پراپر ٹیشو آرگنائزیشن جو ہے موجود نہیں ہوتا، یعنی ٹیشو کے جو آرگنائزیشن کا جو سسٹم ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا.
Rest of 8 phyla considering subkingdom Eumetazoa, जिसको ट्रू मेटाजोअन्स भी कहते हैं, ट्रू मेटाजोअन्स या फिर यूमेटाजोअन्स जिसको कहते हैं, हैविंग टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। जबकि जो बाकी के जो 8 जो फाइलास होते हैं, जो सब किंगडम यूमेटाजोआ या फिर ट्रू मेटाजोअन्स जिनको कहा जाता है, इनमें जो है टिश्यूज़ का टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और फिर वो ऑर्गन्स बनाते हैं। इसी तरह से ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।